آج ہم بات کر رہے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی۔ انہیں گلبرگہ کا نور بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان سے کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی اور تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ جی بالکل، ان کا اصل نام تو سید محمد بن یوسف الحسینی تھا اور پیدائش 1321 عیسوی یعنی 721 ہجری دہلی میں ہوئی۔ اچھا۔ اور نسبتاً حسینی سید تھے۔ گیسو دراز کا لقب ان کے لمبے بالوں کی وجہ سے مشہور ہوا ہے، یہ تو سب جانتے ہی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بھی سنا ہے کہ بچپن سے ہی روحانیت کی طرف ایک خاص رجحان تھا، چھوٹی عمر میں ہی ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ بالکل، یہ غیر معمولی بات تھی۔ ان کی باقاعدہ تعلیم وہ صرف 4 سال کی عمر میں قرآن پاک سے شروع ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں؟ جی، اور بعد میں پھر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ وہ خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ یعنی سلسلہ بہت مضبوط تھا، بہت۔ تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ تربیت کیسی ہوئی ہوگی۔ تفسیر، حدیث، فقہ، عربی، فارسی، ان سب میں ماہر ہوئے۔ اور چشتی سلسلہ جس سے ان کا تعلق تھا وہ تو محبت، سادگی، خدمت خلق کے لیے مشہور ہے، تو یہ چیزیں ان کی شخصیت میں شروع سے ہی ہوں گی؟ یقیناً، یہی چشتی تعلیمات ان کی زندگی کی بنیاد بنی، اور خاص طور پہ جب حالات بدلے تو یہی اصول ان کے کام آئے۔ حالات بدلے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ دہلی سے ہجرت کا واقعہ؟ جی، 1398 میں جب تیمور نے دہلی پر حملہ کیا تو شہر میں بڑی تباہی ہوئی۔ تو اس مشکل وقت میں وہ پہلے دولت آباد تشریف لے گئے، مہاراشٹرا میں، اور پھر وہاں سے گلبرگہ جو اب کرناٹک میں ہے۔ اچھا، تو یہ ہجرت صرف ایک ذاتی فیصلہ نہیں تھا، اس کے کچھ بڑے اثرات بھی ہوئے؟ ہاں بالکل، اگر بڑے تناظر میں دیکھیں تو ان کی یہ ہجرت اصل میں جنوبی ہند میں یعنی دکن میں چشتی تصوف کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنی۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، وہ تقریباً 22 سال گلبرگہ میں رہے اور وہاں انہوں نے اسلام، تصوف اور خاص طور پر محبت کا پیغام پھیلایا۔ اور وہ صرف ایک صوفی بزرگ ہی نہیں تھے، ایک بڑے عالم بھی تھے۔ کتابوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، بہت بڑے عالم اور مصنف تھے۔ کہتے ہیں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، عربی میں، فارسی میں، اور یہاں تک کہ ابتدائی اردو یعنی دکنی میں بھی۔ 100 سے زیادہ؟ کون سی کتاب زیادہ مشہور ہے؟ مرات الاسرار کا نام کافی لیا جاتا ہے، تصوف کے گہرے رازوں پر ہے، مگر ان سب تحریروں کا آپ کہہ لیں نچوڑ یا خلاصہ ان کی بنیادی تعلیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت سادہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے بندوں سے محبت کرو، ہر مخلوق سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، کتنی جامع بات ہے۔ جی، بس یہی پیغام تھا۔ ان کی زندگی کا وہ واقعہ بھی تو بہت مشہور ہے جب ایک غیر مسلم ان سے ملنے آیا تھا۔ ہاں، وہ واقعہ ان کی شخصیت کو خوب واضح کرتا ہے۔ ایک ہندو شخص آیا، غالباً کسی مشورے کے لیے۔ اس نے پوچھا خدا کون ہے؟ متاثر ہوا کہ بعد میں مسلمان ہو گیا، نام عبداللہ رکھا اور پھر درگاہ کی خدمت میں ہی زندگی گزار دی۔ یہ واقعہ ان کی وسیع قلبی دکھاتا ہے۔ بالکل۔ یہ رویہ ان کے روزمرہ زندگی میں کیسا تھا؟ مطلب ان کا اپنا معمول کیسا ہوتا تھا؟ بہت سادہ، انتہائی سادہ۔ رات کو تہجد اور ذکر، فجر کے بعد سینکڑوں طالب علموں کو پڑھانا، کھانا پینا بالکل کم، اکثر صرف کھجور اور پانی۔ اتنے بڑے عالم ہو کر بھی طبیعت میں کمال کی عاجزی تھی۔ اور پھر ان کا وصال 1422 عیسوی میں گلبرگہ میں ہی تقریباً 101 سال کی عمر پائی۔ ماشاءاللہ۔ جی، اور ان کا مزار شریف آج بھی وہیں ہے، امن اور شفا کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال ذی القعدہ میں عرس ہوتا ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب۔ تو ان کا ورثہ کیا ہے اگر ہم سمیٹنا چاہیں؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا ورثہ تو جنوبی ہند میں چشتی سلسلے کو مضبوط کرنا ہے اور اسلام کا وہ چہرہ دکھانا جو علم، محبت اور امن پر مبنی ہے، اور ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کیا پیغام؟ وہی، بزرگوں کا احترام کرو، غریبوں کی مدد کرو، نفرت مت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، اور اللہ کو یاد کرو نماز اور ذکر کے ذریعے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی زندگی علم، محبت اور خدمت کی ایک روشن مثال ہے، جس نے نہ صرف اپنے زمانے کو بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کیا۔
بالکل، اور یہیں سے یہ سوچنے کی بات نکلتی ہے کہ تمام مخلوق سے محبت کا یہ پیغام جو انہوں نے صدیوں پہلے دیا، آج کی اس بٹی ہوئی منقسم دنیا میں اس کی ضرورت اور اہمیت کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ ایک غور طلب سوال ہے۔